وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 9 ہفتوں سے علم کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے آیات قرآنیہ اور احادیث رسول کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی سے متعلق مزید چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جاتی ہیں. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. اسی علم کی فضیلت و اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ روایت 50 طریقوں سے بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس روایت میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے. سند کے اعتبار سے کمزوری ہے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. اسی مناسبت سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام طرق و شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو حسن درجے میں صحیح قرار دیا. روایت کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. بہت سے لوگ اس میں جوڑتے ہیں علی کل مسلم و مسلمۃ. لفظ مسلمہ نہیں ہے. صرف مسلم بول دینے سے چاہے مسلم مرد ہو چاہے مسلمہ عورت ہو، دونوں اس میں شامل ہیں. یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد مسلم پر اور ہر مسلمہ عورت پر لازم و ضروری اور فرض واجب ہے. کتنا علم حاصل کرنا لازم ہے؟ کیا جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہو اسلامی شریعت کے سارے مسائل کا جاننا ان کے لیے لازم و ضروری ہے؟
یا جو جس فیلڈ اور میدان میں ہو اس فیلڈ اور میدان کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بڑی اہم بات لکھی ہے، اور وہ بھی اپنی جانب سے نہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ طلب علم فرض کفایہ ہے۔ اگر سماج میں کوئی انسان ایسا عالم نہ ہو جو کتاب و سنت کی روشنی میں سارے مسائل کو جانتا ہو تو پوری قوم گناہگار ہوگی۔ ہاں، اگر اس میں کچھ لوگ تیار ہو جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے اور وہ علم حدیث و قرآن کے ماہر ہو جائے تو پھر پوری قوم گناہ کے دائرے سے باہر چلی آئے گی، یعنی ان کا فرض ادا ہو جائے گا فرض کفایہ کے طور پر۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے کا کوئی انسان کسی آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے تو سارا سماج گناہگار ہوگا، اور اگر کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی، تجہیز و تکفین کرا دیا، تو پورے سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ کے اوپر سے جنازے کی فرضیت گویا ساقط ہو گئی، ان کی طرف سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنا مجموعی طور سے پوری طرح یہ فرض کفایہ ہے۔ سب لوگوں کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اگر سب حاصل کر لے تو سونے پر سہاگا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پڑھیے سورۃ التوبہ۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں۔ دوسرا ترجمہ، ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن علم کے حصول کے لیے اپنے علاقے سے باہر چلا جائے۔ پھر فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اپنا گھر بار چھوڑ کر علمی مراکز میں جا کر علم حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کا تفقہ اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکے۔ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ یہ جب اپنی قوم میں واپس آئے تو اپنے قوم کو خبردار کرے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ لوگ غلطی کرنے سے بچے یا اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ جہاد اور جنگ کی دو صورتیں ہوتی تھی۔ بعض جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے اور بعض کو سریہ کہا جاتا ہے۔ جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہتے تھے اس کا نام غزوہ ہے، اور جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، صحابہ کرام کو بھیج دیتے تھے، اس کا نام سریہ ہے۔ تو جس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے، کائنات میں آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اتنا بہتر انسان اگر کسی مہم میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت کے کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ تو کیا کہا؟ ہر مومن کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومنوں کو نکلنا ضروری نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بڑا فرقہ، ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے۔ یہ اگر اس آیت کو جہاد سے متعلق لیں گے تو یہ بات آتی ہے۔ دوسرے مفسرین نے اس آیت کو علم سے متعلق رکھی اور فرمایا
ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنوں کو دین سیکھنے کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے. تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کر دین کی سمجھ حاصل کریں؟ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب سیکھ کر آئے اور اپنے قوم میں پہنچ جائے تو انہیں سکھلائے، انہیں اللہ کے احکام بتلائے، انہیں جنت کی بشارت و خوشخبری سنائے، عمل نہ کرنے کی بنیاد پر جہنم سے ڈرائے اور خوف دلائے. لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ سننے کے بعد پرہیز کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. اس آیت میں علم کے حصول کے لیے سارے لوگوں کو نکلنا لازم و ضروری قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کچھ لوگ ضرور نکلیں گے. اب اگر اس کو ہر بڑی جماعت کو میں سے اگر اس طرح خاص کر لیجئے، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر خاندان میں ایک آدمی دین سیکھنے کے لیے نکلے تاکہ وہ دین سیکھ کر اپنے خاندان میں واپس آئے تو ہر خاندان کے ہر فرد کی خرابی پر متنبہ کرے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے. مجھے اس ہفتے بات آئی تھی، شاید لوگوں کو خراب لگی ہوگی کہ علماء کی فضیلت میں ایسی باتیں بیان ہوتی ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ علم میں حدیث و قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ فلاں خاندان کے لوگ ہی سیکھیں گے. اب سکھائیے اپنے بچوں کو، اور اگر نہیں سکھاتے ہیں تو پھر بولنے کا اختیار نہیں ہے. اپنے خاندان میں عالم تیار کیجیے، اپنے خاندان میں مفتی تیار کیجیے، اپنے خاندان میں فقیہ تیار کیجیے، اپنے خاندان میں مسائل کو سلجھانے والا تیار کیجیے تاکہ آپ کے خاندان کا مسئلہ آپ کا عالم حل کر دے. اب ایسا تو نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا جہاں آپ جانا نہیں چاہتے. خاندانی اعتبار سے آپ نے اسے نیچا سمجھا، سماجی اعتبار سے آپ نے اسے گھٹیا سمجھا، مالی اعتبار سے اسے آپ نے کمزور سمجھا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی نہیں بلا کر تصور کیا ہے. لیکن جب مسائل آپ کے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس گھٹنا ٹیک نہیں پڑتا ہے. اگر نہیں ٹیکیں گے تو گمراہی کے دلدل میں پڑے رہیں گے. کیا کہا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، فرقہ بڑی جماعت کہا جاتا، طائفہ چھوٹی جماعت کہا جاتا، یعنی ہر بڑی جماعت میں چھوٹی جماعت ہونی چاہیے. اب اس آیت سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جماعت میں نکلو. بہت سے بھائیوں کا عقیدہ اور اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے قرآن نے کہا ہر بڑی جماعت میں سے کچھ جماعت کو نکلنا چاہیے. کہاں نکلیں گے؟ دین سیکھنے سکھانے کے مراکز ہوتے ہیں، گھوم گھوم کر ادھر جانا دین سیکھنا نہیں ہوتا. اگر کسی کو دین ملنا تو الحمدللہ، ورنہ دین سیکھنے کے لیے مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس ہوتے ہیں جہاں علماء کرام باضابطہ رات دن ایک کر کے علم حدیث و قرآن کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل لیتے ہیں. ایسی جگہ جہاں جو اہل علم ہے، اب وہاں دین سیکھنے کے لیے جائیں جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے. کیا سیکھیں گا؟ علم سیکھنا ہو تو عالم سیکھیے. اپنے بچوں کو اس اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں جہاں کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں استاد بڑے قابل قسم کے لوگ ہیں. اپنے بچوں کا ٹیوشن اس ٹیچر و مدرس سے پڑھاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو عقیدہ بنتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں پڑھائیں گے اور کم وقتوں میں صحیح سکھا دیں گے. لیکن دین سیکھنے کے معاملہ میں جس کے بعد چاہا حوالہ کر دیا وہ دین سیکھے کہ دنیا سے گئے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک سبجیکٹ پڑھائے گا 1000 1200 1500 2000 روپیہ دیجیے گا، اور مولوی صاحب ہفتہ میں 7 دن پڑھائیں گے 200 روپیہ بڑی کوہر کے نکلتا ہے، بڑی کبیدگی کے ساتھ، بڑی تنگ دلی کے ساتھ. دین پڑھانے میں کوئی پیسہ لیا جاتا ہے؟ یہ مزاج قوم کا. تو کیا کہا؟ دین سیکھنا اس کے لیے نکلنا بھی پڑتا ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ من خرج فی طلب العلم یا من سلک طریقا یطلب فی علم، کہ جو انسان دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر ہی آتا ہے، پھر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. ایک روایت اور بھی ہے کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ
حتی یرجع، امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے کہ جو انسان علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. کب تک؟ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ دین سیکھ کر گھر واپس آ جائے. اس حدیث کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے، اگر کوئی انسان دین سیکھنے گیا، اسی راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، یہ دین جہاں سیکھ رہا ہے دینی مراکز میں پہنچا ہوا ہے، علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، وہاں اس کی اگر موت ہوتی ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. کیوں اللہ کی راہ کا مجاہد ہے اور اللہ کی راہ کا مسافر ہے. یہ علم دین کی فضیلت. اگر کوئی انسان نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ حتی یرجع، واپس ہونے تک وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے. اللہ کی راہ میں کون جاتا ہے؟ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. تو اس حدیث میں جو کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے. نماز روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو نماز روزہ کے مسائل جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. جو انسان جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ایسے زکوٰۃ دینے والے پہ لازم و ضروری ہے. کسی انسان پر عمرہ فرض یا حج فرض ہو جائے، وہ حج عمرہ کے لیے نکلتا ہے، وہ سوچتا ہے کسی کے سہارے چلے جائیں گے. بالکل صحیح نہیں ہے. آپ کو حج عمرہ میں جانا ہے تو حج عمرہ کو سیکھیے. حج عمرہ کے مسائل کو جاننا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے. آپ اگر تاجر ہیں، تجارت و کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کے لیے تجارت و کاروبار کے مسائل جاننا ضروری ہے. جیسے تجارت کر لیں گے نہیں چلے گا. اسی طریقے سے کچھ مسائل عورتوں کے ساتھ خاص ہے. حیض و نفاس کے مسائل ہیں، ہر مہینے اس کے ساتھ کچھ پریشانی ہوتی ہے. بچے کی ولادت کے بعد کچھ دنوں تک وہ ناپاک رہتی ہے. اس کے علوم کا حاصل کرنا ان عورتوں پہ لازم و ضروری ہے. مطلب کیا ہے؟ جس ڈپارٹ میں، جس محکمے میں، جس قسم کے عمل آپ کر رہے ہیں، ان اعمال سے متعلق معلومات فراہم کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے. ہر مسلمان کی ذمہ لازم و ضروری ہے کہ وہ حلال کھائے اور حرام سے بچے. تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ لازم و ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے. صورتحال کیا ہے؟ ہر سال رمضان کا مہینہ آئے گا، ایک ہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، الٹی ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سر میں تیل ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ بے حسی کا عالم ہے قوم کا کہ ہر سال وہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور یاد بھی نہیں رکھتے، پھر وہی مسئلہ دوہرایا جاتا ہے. تو جو عمل آپ کرتے ہیں، جس عمل کا کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے، اس عمل سے متعلق معلومات فراہم کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. چونکہ آپ موحد مسلمان ہیں تو توحید کے گڑ جانیے، شرک کی حقیقت کو پہچانیے. کہاں سے شرک راستہ نکلتا ہے، شرک کا راستہ نکلتا اور انسان شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. اس راستے کو بند کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے توحید کا پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اس کا فروغ اور اس کی اشاعت کی جا سکتی ہے. تو توحید کے مسائل کو جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ سب مسئلے جاننا تو ہر آدمی کے لیے لازم و ضروری ہے. ہاں، دینی نکات پیدا کرنا، فقہی موشگافیاں معلوم کرنا، مسائل کے جڑ تک پہنچنا اور تمام مسائل کی استنباط استخراج کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ ہر مسلمان پہ لازم و ضروری نہیں ہے. لیکن ہر جماعت میں، ہر قوم میں، بلکہ ہر خاندان میں ایک ایسا عالم تیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے جو ان مسائل کو جان سکے اور اس مسائل کی کن و حقیقت تک آپ کو پہنچا سکے. یہ ہے علم حاصل کرنا جس پر ہمیں عام طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور لوگ بطور خاص توجہ نہیں دیتے، دنیا میں اس طرح مگن ہے. اب اگر کوئی انسان اس قسم کے دینی کام میں لگے ہوئے، گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ عمرہ طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے رشتہ ناتا جوڑ کے رکھے. علماء ہو، مدرسین ہو، اساتذہ ہو، ان کے مسائل کیا ہے، آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان کی تہ تک پہنچیے، ان کے حالات کا جائزہ لیجئے اور بڑی رازداری کے ساتھ
ان کی خدمت کر دیجیے۔ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن نمائش کے اڈوں میں، آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے جہاں واہوائی ملتی ہے، آپ کا پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے جو تملق پسند ہوتا ہے، خوشامدی انسان جو چمچگیری کرتے ہیں وہ آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں، آپ اسے کھلاتے پلاتے، بھرپور کھلاتے پلاتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر خرچ کی جانے والی رقم کو کاٹ لیتے اور ایسے چمچگیری کرنے والوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے چمچہ ہی سب سے پہلے ہانڈی کو صاف کرتا ہے۔ اب دائیں بائیں چمچہ لے کے رہیے گا تو یہ کچھ فائدہ پہنچا دے گا نہیں، وہ آپ کو نقصان کر رہا ہے۔ چمچہ ہی کیا جو ہانڈی سے نکال نہ سکے، آپ کے اندر کی ساری چیزوں کو نکال کے باہر کرا دے گا اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ بہرحال تو بتانا ہی تھا کہ انسان خرچ کرتا ہے لیکن نمائش کی جگہوں پر، انسان خرچ کرتا ہے جہاں اس کا نام لیا جائے، انسان خرچ کرتا ہے چاہے تاکہ وہ آدمی اس کا دست نگر بنا رہے، انسان وہاں خرچ کرتا ہے کہ جہاں اس کی بڑی تعریف کی جائے، فلاں تو بڑا سخی ہے، بڑا فیاض داتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں، وہاں آرام سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کا دل موٹا ہوتا ہے اور آپ کو ذرا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا نام لیا جائے۔ اگر مدارس کے علماء یا اس کے انتظامیہ کے افراد آپ کے پاس نہ پہنچ سکے تو آپ صحیح انداز میں زکوٰۃ بھی نہیں نکال پاتے ہیں، جس کا مشاہدہ اور معائنہ اس مرتبہ آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا ہوگا۔ تو آپ کے اس خرچ کرنے کے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہم نہیں کہتے غریب و نادار کی خدمت مت کیجیے، آپ کے پڑوس میں ہے اس کی دیکھ ریکھ بھی کیجیے، یتیم ہے اس کا بھی خیال رکھیے، آپ کے خاندان میں بیوہ ہے، کوئی کھلانے پلانے والا انتظام کرنے والا نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھیے۔ علاوہ ازیں مساکین ہے، یتیم ہے، نادار ہے، بے بس و مجبور ہے، مقہور و معذور ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا یقیناً ہے۔ انہی میں سے خرچ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اگر اس آیت کریمہ پہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، اس پہ تھوڑی توجہ دیں تو آپ کی نگاہوں کا مرکز کچھ اور ہو جائے۔ کیا کہا؟ آپ کے صدقات و خیرات کہ مستحق وہ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ ہی نہیں میں کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ لوگ بھی ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں روک لیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ روئے زمین میں دوڑ دھوپ کر کے روزی روٹی حاصل نہیں کر سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ دوڑ دھوپ کر کے روزی روٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ یحسبون الناس، لوگ اسے سمجھتے ہیں، اغنیاء من التعفف، اگر اس کی زبان نہیں کھلتی، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، بلکہ خودداری کے مطابق اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود کسی طرح زندگی گزارنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتا۔ کہا یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیے۔ کیوں؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر آپ سے مانگتے نہیں ہیں، میری ضرورت ہے، مجھے اخراجات ہے، میری پریشانی، اس قسم کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں اور علم کے حصول میں اس طرح مصروف رہتے ہیں کہ زیادہ کام کاج کرنے کی اسے موقع بھی نہیں ملتا، پڑھنے پڑھانے میں ان کی مصروفیت رہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعرفهم بسیماہم، اگر آپ کے پاس عقل ہے تو اس کی پیشانی پڑھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا ضرورت مند ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح رہے گا، میں نے اس سے پہلے بتایا، ان مدارس، مراکز، دینی مکاتب کے علماء، فضلاء اور علاوہ ازیں جو بڑے بڑے محدثین ہیں، جن کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی بڑے بڑے افراد نہیں ہیں، مگر ان کا حال کیا ہے؟ وہ 2-4 ہزار 5-10 ہزار میں ان کا گزر بسر ہو جاتا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کی چمچہ گیری کر کے
اس کے جیب سے رقم نہیں نکالتے، وہ کھانے پینے کے انتظام کرانے کے لیے باضابطہ دعوت نہیں لیتے، بلکہ ان کی زبان خاموش رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تعرفہم بسیماہم، اگر آپ ان کی پیشانی کو پڑھنا جانتے ہو تو پتہ لگا سکتے کہ آدمی کتنا ضرورت مند ہے۔ کیوں؟ لا یسرون الناس الافا، ایک آدمی اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جلدی سے نکال کے دے دیا۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، بہت ترس کھایا آپ نے، کوئی آدمی گر گرانا شروع کر دیا، آرام سے دے دیا۔ رسیدوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، فجر میں کچھ لوگوں کو بٹھا کے رکھا، آپ کے جیب سے ان کے پاس جاتا ہے، منع نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس سے کہا کہ فجر کی جماعت ہوئی، نماز پڑھ لیجئے؟ آپ نے بھیک منگی کا ایک راستہ نکال دیا کہ ہر نماز کے بعد انہیں کچھ دے دیا کریں گے، وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے بندوں کے دینے کا منتظر رہتے ہیں۔ آپ دیجئے ان کو، اگر ضرورت مند ہے ان کا عطا پتہ لگائیے، ان کے گھر تک پہنچیے، ان کی ضرورت کو پوری کیجئے۔ لیکن اگر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہو یا بیٹھی ہوئی ہو، اسے نماز کی تلقین تو کر دیے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لو، یہ توفیق تو نہیں ملتی ہمیں۔ بہرحال کیا کہا کہ ضرورت مند انسان ہے، خاص طور سے وہ للفقراء، وہ ضرورت مند، وہ غریب و نادار، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے۔ اللہ کی راہ سے مراد یہاں بھی علماء نے دو بات بیان کی۔ بطور خاص ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا، راستے میں کہیں پکڑے گئے، ان کو چھوڑانا بھی ہے، یا مکہ میں سب کچھ چھوڑ دیا، خود بڑا امیر و کبیر انسان تھا، لیکن مدینہ پہنچا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی تو فقیر ہوگا۔ خواب کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق یہ ہیں، وہ دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے علاقے میں پہنچے ہیں، اس کا سپورٹ کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اور اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھا کہ دین سیکھنے سکھانے سے متعلق بطور خاص وہ طلبہ، وہ علم حاصل کرنے والے بچے، وہ علم دینے والے اساتذہ کرام جو دنیا بھر کے مشاغل سے اپنے آپ کو نکال کر مدرسوں کی زندگی میں بند رکھتے ہیں، وہیں ان کی پوری زندگی ہوتی، وہیں رہنا سہنا ہوتا، وہیں کھانا پینا ہوتا، وہیں پڑھنا پڑھانا ہوتا، وہیں ذکر و اذکار عبادت کے مسائل حل کیے جاتے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کر دیا ہے، ایسے لوگ آپ کے حسن سلوک کے بھی مستحق ہیں کہ اب ان کا بھی خیال کیجیے۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک لے آتے ہیں اور پھر وہ دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، لیکن اس کی زبان اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی آدمی کے سامنے کھلتی نہیں ہے۔ لا یسرون الناس الافا، وہ چمٹ کر اصرار کے ساتھ، الہار گری اوزاری کے ساتھ کسی سے مانگتے پھرتے نہیں ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کے پیشانی سے سمجھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ وزیر نے لکھا ہے کہ جو اصحاب صفہ کے طلبہ تھے جن کا گھر بھی نہیں تھا، وہ مسجد نبوی کے چبوترا پہ رہا کرتے تھے، اس کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہا کرتی تھی، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے، آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ کے سامنے مقدمات آئے تو کیسے حل کرتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے تو کس طرح جواب دیتے ہیں، آپ کی ساری حرکتوں کو، آپ کے سارے گفتار و کردار کو، آپ کے سارے اعمال و اقوال کو ان محدثین نے یا ان طلباء نے سیکھا، دیکھا اور پڑھا، یاد کیا، لکھا، جنہیں آپ اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ وہ چبوترے پہ رہنے والے غریب و نادار جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا تھا، ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہی مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، پڑھا رہا کرتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنیں گے اور اسے لکھیں گے، اسے یاد کریں گے، دنیا والوں کو پہنچائیں گے۔ آج انہی کی مرہون منت ہے کہ آج پوری دنیا میں کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ بھی دکھ رہی ہے، انہوں نے یاد کیا بھی ہے، انہوں نے لکھا بھی ہے، انہوں نے شاگردان تیار کیے ہیں، انہوں نے اس کے فروغ بھی کیا۔ تو کہا آپ کے صدقات و خیرات کے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں جن کا کچھ گھر بار نہیں ہے، کھانے پینے کا نظم نسق نہیں ہے، یہی پڑے ہوئے۔ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دین سیکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فإن اللہ علیم۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اب حق میں خرچ کرتے ہیں کہ ناحق خرچ کرتے ہیں، ضرورت میں خرچ کرتے ہیں کہ بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں، صحیح خرچ کرتے ہیں کہ فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں، چاپلوسوں کو تیار کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا مخلصوں دیندار کے لیے بھی آپ کا خرچہ آتا ہے۔ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تو قرآن نے بعد اب تک کیا کہا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ آپ کے صدقوں و خیرات کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ مراد دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، دین سیکھنے میں اتنا منہمک و مشغول ہے کہ انہیں دنیا کے مشاغل اور کام کاج کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ دوڑ دھوپ کر کے اپنی روزی روٹی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آپ کے زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے، عطیات کے، تبرعات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس مناسبت سے دیکھیں، میں نے کئی ہفتے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اہل مدارس کا تھوڑا جائزہ لیجیے۔ جن مدرسوں پر آپ کا دل بھرتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، کبھی ان کی خبرگیری بھی کیجیے۔ جو آپ کو ائمہ فراہم کرتے ہیں، امام دیتے ہیں، جو مدرس و ٹیچر دیتے ہیں، جو جنازہ پڑھانے والے دیتے ہیں، جو نکاح پڑھانے والے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو سلجھانے والے، آپ کے مقدمات کو سننے والے تیار کر کے اس کا کھیپ آپ کو دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کیسی ان کی زندگی گزرتی ہے؟ ان مدارس کے چکر لگائے تو پتہ چلے گا کہ آپ کا باتھ روم جتنا صاف ستھرا ہے ان کا گھر اتنا صاف ستھرا نہیں ہے۔ جتنا خرچہ آپ نے ہگنے مودنے کی جگہ پہ خرچ کیا ہے اس کے رہنے کی جگہ اتنا خرچہ نہیں ہے۔ بات کھڑی لگتی ہوگی، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، سب قسم کی سہولیات فراہم کرتا ہے، شیشہ پر شیشہ لگاتا ہے، فین اور پنکھے اور اے سی تک لگاتا ہے اپنے باتھ روم میں، لیکن جو دین سیکھتے سکھاتے ہیں، جو دین کے مسئلے حل کراتے ہیں، جو آپ کی پریشانیوں کو دور کراتے ہیں، جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، جو جنت کے ڈگر پہ آپ کو چلاتے ہیں، وہ بیچارہ کتنی پریشانی میں ہے، ان کی پریشانی آپ کو جھانکنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی بے غیرتی کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اصحاب خیر سے، یا جن کے پاس اللہ نے جو صلاح دی ہے، کہ اپنے اپنے علاقے کے مدارس کا خیال کیجئے، جا کے ذرا دیکھیے کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا، پھر بھی وہ دنیا بھر کے طعن و تشنیع سنتے ہیں، اپنے بیگانے دوسروں کی جانب سے بھی اور اپنے جانب سے بھی بہت تلخ اور سست کلمے انہیں سنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ انہیں تکالیف تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں جو مخلص ہیں وہ مخلصانہ عمل صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے سامنے زبردست چیلنج ہے۔ ایک تو پڑھنے کا زمانہ 10 سال گزار دیا، اس کے بعد پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں لگائیں گے تو سب کے ناد و نخرے برداشت کرنے پڑیں گے۔ مسجد کا امام ہو گیا، محلے کا عام آدمی بھی اسے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دے گا۔ کسی مدرسے کا ٹیچر مدرس ہو گیا، انسان سمجھتا ہے یہ تو ہمارا زکوٰۃ خور ہے، ہم جس طرح چاہو اس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ یاد رکھیے گا، اگر اس قسم کا مزاج آپ کا پیدا ہوا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے حصول کے لیے اپنا وقت نکالیے، اپنے خاندان میں ایسا فرد تیار کیجئے جو بریلینٹ ہو، جو عقل مند اور ذہین ہو، جن کے پاس دماغ صحیح سالم ہو، اسے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کیجئے تاکہ کم از کم آپ کے خاندان کا مسئلہ تو حل کر سکے، آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کے ڈگر پہ تو لگا سکے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان غریب و نادار طلبہ اور علماء پر بھبکیاں کسنے کی قطن آپ کو یاد نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا علم ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنے کی سہولیات فراہم کرے اور توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات پیدا کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔